الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں باب نمبر 17 تک ہم آ کے رک گئے۔ ایمان کے شعبوں میں سب سے افضل عمل، اس سے آگے مسئلہ نمبر 18، اسلام کے بہترین اعمال یا اسلام کے اوصاف میں سے دو بہترین باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الاسلام الحنیفیۃ السمحہ، ایمان کی یا اسلام کی خصلتوں میں سے سب سے افضل ترین خصلتیں دو چیزیں ہیں، ایک حنیفیت اور دوسرے سماحت۔ سورج کا زوال ظہر سے پہلے ہوتا ہے اور عقل کا دوپہر کے کھانے کے بعد۔ یہ وقت سب سے مشکل وقت ہے، اور اس میں نیند تو پوچھ کے آتی ہے، اونگ نہیں، آدمی بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ سنیں، یا تو پوری بات میں سو جائیں یا تو پوری بات میں بیدار رہیں۔ درمیان میں آدھی بات سن کے اگر آپ سو گئے تو آپ سوئے تھے روزے پہ، اٹھیں گے حج کے اوپر، روزے میں حج کہاں سے آ گیا ابھی؟ تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ اور آنے والوں کے لیے جگہ ہو جائے، اور اے سی وغیرہ تھوڑا ٹھیک رکھیں تاکہ لوگوں کو گرمی محسوس نہ ہو، زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ کھانا سب لوگ کھا لیے ہیں؟ کوئی رہ گیا ہے؟ ہاں کوئی رہ گیا ہے؟ واقعی پوچھ رہا ہوں میں، کوئی رہ گیا کھانے سے؟ رہ گیا تو نیچے جا کے کھا سکتے ہیں جی۔ کوئی بعد میں بھی آیا ہو سکتا ہے، ظہر کے بعد میں آ کے شریک ہوا ہو، تو اگر کوئی رہ گیا ہے تو نیچے جائیں، کھانے کا انتظام نیچے ہے انشاءاللہ۔ اسلام کے بہترین اوصاف میں سے دو باتیں ہیں، ایک حنیفیت اور دوسرے سماحت۔ اسلام عظیم الشان دین ہے، اور اس دین میں بنیادی چیز توحید ہے۔ الحنیفیت یہ اسلام کی خصائص میں سب سے اہم ترین خصلت ہے۔ ایسا دین جس میں اللہ کی توحید کا اہتمام ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں۔ حنیف جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، جو باطل معبودوں سے اپنے آپ کو پھیر لیں، ان کی طرف نہ جائیں، اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اہتمام کرے، اللہ ہی کو معبود مانے، اللہ ہی کو اپنا رب بنائیں، اسی سے دعائیں کرے، اسی کو سجدہ کرے، اسی پر توکل کرے، اسی پر اعتماد کرے، اسی کے بارے میں اعتقاد رکھے کہ وہی رزق دینے والا ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی برکت دیتا ہے، وہی مسائل کا حل کرنے والا ہے۔ حنیفیت یہ ہے کہ ایک انسان توحید کا اہتمام کرے، سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا، قلب کی سطح پر، کہ کسی پر اعتماد نہ ہو اللہ کے مقابلے میں، کسی کی طلب نہ ہو اللہ سے بڑھ کے، اللہ سے بڑھ کے کسی اور کی طلب دل میں نہ ہو۔ تو یہ حنیفیت ہے۔ تو اسلام کی خوبیوں میں سے ہے پہلی چیز کہ اسلام میں حنیفیت ہے۔ اسلام کے سارے اذان میں توحید، نماز میں توحید، خطبے میں توحید، نکاح کے خطبے میں توحید۔ آپ دیکھیے ہر جگہ آپ کو توحید کا اہتمام ملے گا، حج میں آپ دیکھیں گے توحید۔ تو اس طرح سے مختلف اعمال اسلام کے ہیں۔ اسلام کی نمایاں شان کیا ہے؟ حنیفیت، سب سے کٹ کے اللہ کا ہونا، اور اللہ کا مقام کسی کو نہیں دینا۔ دوسری شان اسلام کی کیا ہے؟ سماحت۔ اسلام کے احکام میں سماحت ہے، یعنی بندوں کی کمزوریوں کا لحاظ۔ مثلا آپ کو وضو کرنا ضروری نماز کے لیے، پانی نہیں مل رہا ہے، یا بیمار ہے، زخمی ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تیمم کرو۔ تیمم بھی نہیں کر سکتے ہیں، زخموں پہ خراب ہو جائے گا، بغیر وضو تیمم کی نماز پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو،
قیام ہونا چاہیے، نہیں کر سکتا قیام، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھو۔ روزہ ہے، سفر میں جا رہا، بہت مشقت ہے، ریگستان میں سفر ہے، ٹھیک ہے، سفر میں روزے چھٹی، آنے کے بعد قضا کرو۔ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر میں نہیں ہوں لیکن گھر پہ ہوں، بیمار ہوں، بعد میں رکھو۔ زکوٰۃ دو، غریب آدمی ہوں، کیا کروں، مت دو۔ حج، نہیں جا سکتا سفر پہ، بستر پہ پڑا ہوں، کوئی بات نہیں، تم پہ ہے ہی نہیں حج۔ آپ سوچئے، یعنی اسلام کی شان یہ ہے، مجبوریاں انسان کی، کمزوریاں انسان کی، ان میں انسان کے تمام احوال کا لحاظ ہے کہ ایک آدمی کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے، اسلام میں زور زبردستی نہیں، یعنی تجھ کو کرنا ہی پڑے، کرو یا مرو، نہیں، مرو مت۔ اگر نہیں کر سکتے تو اپنے، حتیٰ کہ کفر یا کلمہ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک آدمی کی جان خطرے میں ہے اور اس کے لیے سامنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کہو گے کفر یا کلمہ تو ہم قتل کر دیں گے، گنجائش ہے، بول دے، وہ کلمہ زبان سے بول دے، بشرطے کہ دل اس کے مخالف ہو، دل اللہ پر ایمان رکھتا ہو، دل اس کے ساتھ موافقت نہ کرے۔ اسلام میں اتنی سہولت ہے۔ اور حرام چیزیں، مثلا مردار ہے، ایک آدمی سفر میں ہے یا کسی حالت میں ہے اور کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، اور یقین ہے کہ اگر میں نے نہیں کھایا تو ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، تو اس کے لیے مردار یعنی حرام چیز بھی کھانے کی گنجائش ہے۔ کتنا آسان دین ہے۔ تو اسلام کی شان جو ہے، ایک تو عقیدے کے اعتبار سے توحید ہے، احکام کے اعتبار سے سماحت ہے کہ انسان نہیں کر سکتا ہے، اس کی رعایت اس میں ہے۔ قوانین کے لیے ایسا نہیں کہ کرنا ہی پڑے گا تم کو، نہیں میری طاقت میں، بس میں نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ غلط سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اللہ کسی پر وہ تکلیف نہیں ڈالتا جو برداشت نہیں کر سکتا، میرے پہ اتنی تکلیف آ رہی، میں برداشت نہیں کر سکتا اس کو۔ کسی پہ پہاڑ گر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں جو ہے گاڑی کے نیچے آ گیا، کوئی بیماری ایسی ہو گئی، کینسر کی بیماری، نہیں برداشت ہو رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے وہ محاسبہ نہیں کرے گا، اس چیز کا محاسبہ نہیں کرے گا جو اس کی طاقت میں نہیں تھا۔ اللہ نے شریعت کا مکلف، ایسے اعمال کا مکلف انسان کو نہیں کیا ہے جو اس کی بس میں نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ کلفہ یہاں پر جسمانی تکلیف نہیں ہے، شرعی اعتبار سے ذمہ داری ہے۔ کسی آدمی سے پوچھا نہیں جائے گا تو نے ایسا کیوں نہیں کیا اگر وہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یاد رکھنا ہے۔ تو اسلام کی خوبیوں میں سے بہترین بات کیا ہے؟ دو چیزیں، اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں، اسلام کے اندر دو بیسک چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، توحید میں کمپرومائز نہیں ہے، اور احکام جتنے ہیں وہ انسان کے لیے ہیں، انسان کی سہولت کے اعتبار سے ہیں، ہر مجبوری کی رعایت اس میں ہے، یہ نہیں کہ زبردستی کرو چاہے تمہاری طاقت میں ہو یا نہ ہو، نہیں۔ تو یہ طبرانی کی حدیث ہے، امام طبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے۔ 19، اب اعمال میں بہترین اعمال مختلف اعتبار سے کون کون سے، جیسے عبادتی اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اچھی طرح جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل اگر ہے تو وہ نماز ہے۔ اس میں نماز کی اہمیت ہے کہ دین میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تعبدی امور میں، عبادتی اعمال میں سب سے بڑا عمل اگر ہے تو کون سا ہے؟ نماز ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ، حاکم، بیہقی نے اور اسی طرح سے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادتی امور میں، عبادتی اعمال میں سب سے بڑھ کے اگر عمل ہے تو وہ کون سا ہے؟ نماز۔ ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہم پڑھیں، کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونا چاہیے، خاص طور سے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اکثر آدمی تھکا رہتا ہے، رات بھر واٹس ایپ بھی تو چیک کرنا رہتا ہے پورے ساتھ میسج دن بھر کے، تو آدمی چیک کرتا رہتا ہے، 2 بج گئے، واٹس ایپ سے جب فارغ ہوتے ہیں تو یوٹیوب، اور یوٹیوب سے فارغ ہو تو فیس بک، اس کا فیس بک کر لیتا ہو تو آدمی بزی ہو جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ فلمیں دیکھنا، اور رات دیر 2 3 بجے تک گپ شپ، یہاں وہاں کے پان کھا کے لنگی پہن کے باہر بیٹھنا، اور ادھر ادھر کی بات ہے، جی ڈی پی بہت کم ہو گیا ہے نا، ارے تیرا دین کتنا کم ہو رہا ہے اس کی فکر تجھ کو ہے کیا؟
جی ڈی پی کی فکر ہے تجھ کو آخرت میں نیکیاں تیری کم ہو رہی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے. جی ڈی پی نہیں، تیرا ہر دن تیری زندگی میں سے کم کر رہا ہے. وہ کم ہو یا بڑھے تو جانے والا ہے، تیری اس کی تیاری ہے. تیری کھائیں تیاری، نمازوں کا اہتمام کرے. رات میں جلدی آدمی کھائے پیے، بیوی بچوں کا محاسبہ کرے، ان کے ساتھ دین کی 2-4 باتیں کریں، ان کے حال احوال پوچھیں، بچے کیا کر رہے ہیں، بچی کیا کر رہی ہے، بیوی کا کیا حال ہے. وہ سارے معاملات کر کے کھا پی کے چپ چاپ سو جائیں. سارے جہاں کا درد ہماری سر میں ہے، سارے جہاں کا شر بھی ہمارے ہی گھر میں ہے کہ نہیں؟ یہ حال ہے آج ہمارا. ساری مصیبت گھر میں، پوری دنیا کا دنیا کا یہ بڑا بنا ہوا ہے، سب دیکھ رہا ہے، ادھر ایسا ہو رہا، ادھر ایسا ہو رہا. اپنے گھر کی فکر کرے. 5 وقت کی نماز برابر، اور خاص طور سے کون سی؟ فجر کی. کیوں؟ اس لیے کہ کان میں شیطان کا پیشاب ہم کو نہیں چاہیے. ہاں، کیا ہوتا ہے اگر فجر کی نماز چھوڑ دے آدمی لاپرواہی سے، تو شیطان آ کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. تیرے کان اس لائق ہیں کہ تیرے کان میں پیشاب کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دن بھر کسلان سست رہتا ہے آدمی. اس کے اثرات میں سے اثر ہے، دن بھر کیا رہتا ہے؟ ایک دم خبیث النفس کسلان. وہ دن بھر کیا ہوتا ہے؟ خبیث النفس، اس کا موڈ صحیح نہیں رہتا، اور ایک دم سستی اس پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ کی بندگی کا اہتمام کریں. فجر کی نماز. اچھا سفر میں بولے میرے سے اٹھنے نہیں ہوتا. اچھا اگر تجھ کو بولے صبح آ جا، فجر میں 2 لاکھ روپے ملنے والے ہیں، نہیں پہنچے گا؟ برابر پہنچے. پھر مؤذن صاحب اس سے بڑی چیز بول رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم بول رہے ہیں. مؤذن صاحب بول رہے ہیں حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ. وہ بڑی چیز ہے، 2 لاکھ سے بڑھ کے ہوا، وہ اللہ کی طرف سے کامیابی ہے. 2 لاکھ میں کوئی کامیابی نہیں ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سارے اعمال میں، اب یہ صفت کے اعتبار سے ہے کہ عمل میں کیا کوالٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. بہت زیادہ عمل کر لینا، یا فلاں دن عمل کر لینا، چھٹی کا دن ہے جمعہ کا روزہ رکھتا میں، یا لیلۃ القدر ہی کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اس میں فلاں عبادت کرتا ہے. اعمال میں سب سے بہترین صفت اللہ کو کیا پسند ہے؟ آپ فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها. اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ کو وہ اعمال ہیں جو پابندی سے کیے جائیں. ادومها، جن میں مداومت، جس میں دوام ہو، کنٹینیوٹی ہو. آج کیا کل چھوڑ دیا نہیں، لگاتار کرتا رہے آدمی. وَإِن قَلَّ، چاہے عمل تھوڑا کیوں نہ ہو. یہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی. اچھی حدیث معلوم پڑی، کل سے صرف عشاء کی نماز پڑھوں گا. تھوڑا ہوتا میرے سے، پابندی سے پڑھ سکتا لیکن نہیں. یا دوسرا کہے جمعہ پابندی سے پڑھتا میں. یہ فرائض کے بارے میں نہیں ہے، یہ نوافل کے بارے میں. اور فرائض کے بارے میں اگر ہے تو اس اعتبار سے کہ اس پہ چھوڑنا نہیں، مداومت ہونا چاہیے اس میں. لیکن نوافل کے بارے میں کہ ایک آدمی عمل اتنا اختیار کرے جتنے پر جم سکتا ہے. رمضان میں آئے دیکھا اس کا چل رہا 20واں پارہ، 10واں روزہ اور 20واں پارہ، ادھر دیکھا 15واں پارہ اور میرا 3را. جوش میں آ کے پھر پڑھتا ہے، اور اس کے بعد سر کیسا ہو رہا، ڈاکٹر کے پاس جا کے سر گھوم رہا میرا. اتنا پڑھے گا تو ایسے ہوگا نا، سال بھر نہیں پڑھتا، رمضان میں 3 روزہ رکھ کے سب پڑھ رہا، تو چکر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا. تو بعض اوقات اتنا زیادہ عمل کرتا آدمی کہ اس کی کیپیسٹی وہ نہیں رہتی ہے، اور چھوٹ جاتا عمل. جوش میں آ کے اتنا نہیں کرنا کہ بعد میں بے ہوش ہو جائے آدمی. اتنا عمل چنیے جتنا آپ پابندی سے کر. سردی، گرمی، بارش، بزی، فری، بیمار، صحت مند، ہر حال میں آدمی جس کو نبھا سکتا ہے اس کو لینا، پابند رہنا. اس کا پابندی اصل ہے، کوانٹٹی اصل نہیں ہے، کتنا کیا اصل نہیں ہے، کتنے زمانے تک کر رہا ہے یہ اصل ہے. لہٰذا ایک آدمی اگر یعنی پہاڑ کا ایک پتھر بھی اٹھا کے پابندی سے جاتا پھینک کے آتا، وہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ کر سکتا ہے پابندی سے. اتنا بڑا پتھر اٹھانے جا رہا ہے اور نہیں اٹھ رہا، پاؤں دونوں گئے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہت زیادہ نہیں، پابندی کے ساتھ عمل کرنا. چھوٹا عمل ہو، قرآن پڑھ رہے آپ
تھوڑا سا میں ایک پیج پڑھ سکتا ہوں قرآن کا بھائی، 2 رکوع پڑھ سکتا، 3 رکوع، 1 جز پڑھ سکتا، جتنا آپ کر سکتے اپنی طاقت دیکھو، دوسری دنیا کو مت دیکھو، جتنا آدمی کر سکتا اتنا کرے، لیکن کیسا؟ پابندی کے ساتھ۔ نماز کے بعد کے اذکار یا فلاں ذکر، تلاوت اور دعا یا جو بھی نوافل کا اہتمام جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ 11 رکعت تہجد کی نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے 7 پڑھ، 7 بھی ثابت ہے، 9 بھی ثابت ہے، 11 بھی ثابت ہے، میرے سے 11 نہیں ہوتا، ٹھیک ہے 7 تو پڑھ، 2 3 ختم۔ اتنا پڑھ سکتا ہے، ہاں اتنا پڑھ سکتا ہے، لیکن پابندی سے پڑھ۔ ہو سکتا ہے کل زیادہ پڑھے۔ تو اعمال میں آدمی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اتنا چنے جتنا وہ کر سکتا ہے، لیکن پھر اس پہ کیا کریں؟ پابندی سے اس پہ جمے رہیں۔ پابندی بہت بڑی چیز ہے، کنسسٹنسی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کامیابی کا راز ہے۔ کامیابی کا راز ہے کہ ایک انسان ایک عمل شروع کرے، اس پر پابندی سے جمع رہے، وہ برابر پہنچے گا۔ وہ ایک ایک قدم چلے، چھلانگ نہیں لگا رہا، گاڑی میں نہیں بیٹھ رہا، ایک ایک قدم وہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، تو پہنچیں گا یا رک گیا؟ پہلے بہت دوڑتا تھا، دوڑا 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 پھر رک گیا، کیا فائدہ؟ منزل پہ پہنچے گا یہ نہیں۔ لیکن ایک آدمی دوڑا نہیں، چل رہا چل رہا چل رہا، ایک ایک قدم وہ پہنچے گا۔ کیوں؟ رکتا نہیں ہے، رکنا نہیں، پابندی سے کرتے رہنا چاہیے۔ بولے میں کوئی آدمی بولتا ہے بھائی آؤ اجتماع ہے، دین کا درس ہو رہا، پہلے بہت کرے ہم نے، کیا فائدہ؟ پہلے بہت کیا ہم نے، کیا فائدہ آپ کا؟ آج کیوں نہیں؟ ریٹائر ہو گئے کیا دین سے؟ بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ دین سے ریٹائرڈ۔ تیرے پہلے حدیث میں کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ تو زندگی بھر بہت کارنامے کیا، اب بھی کرنا چاہیے تجھ کو دین پہ عمل۔ چھٹی کسی کو نہیں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے کھڑا کیا گیا سب کے اندر، جبکہ آپ کے پاؤں زمین پر ٹک نہیں پاتے تھے۔ بول دیے میں نے بہت عبادت کی، آج نہیں کروں گا، نہیں، آخری دن تک کرنے کا کام اخیر تک کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے دل میں عزم ہو کہ میں ہمیشہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ، یہ عزم ہونا چاہیے۔ جو خیر کے کام آج کر رہا ہوں میری طاقت کے حساب سے کروں گا، لیکن پابندی سے کروں گا، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، اب اخلاق کے اعتبار سے آپ نے فرمایا افضل الاعمال ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا او تقضي عنه دينا او تطعمه خبزا۔ کہا ابن ابی دنیا نے اس کو قضاء الحوائج میں، اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن عدی نے الکامل میں اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سارے اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر۔ یہ بھی نیکی ہے؟ ہاں۔ ایک مسلمان ہے، پریشانیوں میں ہے، فقر و فاقہ اس پر ہے، بیمار ہے، یا کچھ اور مسائل اس کے ہیں، فیملی پرابلمس اس کے ہیں، ملاقات ہوئی، اس کا سننے کے بجائے اپنا ہی دوڑا اس کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، جی ڈی پی کم ہو رہا، یا فلاں بے روزگاری بڑھ رہی، یا فلانا عراق میں ایسا ہو رہا، ایران میں ایسا ہو رہا، فلانا سیریا میں ایسا ہو رہا۔ ایک مسلمان ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر، اس کی ہمت بڑھا، اس کو یعنی اللہ سے جوڑ، اس کے دل میں پریشانیاں اگر ہیں اس کو کم کر، اس کا دکھ سن اور اس کو خوش کر، امید دلا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا فرمائیں؟ ان تدخل اخیک المؤمن سرورا، تو اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کر، اس کو خوش کرنے کی کوشش کر۔ او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض تو ادا کر، پورا نہیں تو تھوڑا۔ او تطعمہ خبزا، یا کم از کم قرض ادا نہیں کر سکتا، کھانا تو کھلا اس کو، اس کے لیے تو بہت بڑی رقم نہیں لگتی ہے۔ تو مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا سارے اعمال میں سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اتنا قیمتی ہے، سارے آسمان اور زمین کے نظام کو ایک مسلمان کے لیے اللہ چلائے گا، ایک مسلمان کے لیے، آسمان، زمین، ہوائیں، سردی، گرمی، بارش، یہ زمین کا اگنا، یہ سب کچھ ایک مسلمان کے لیے، وہ ایک اتنا قیمتی ہے۔ اور جب وہ بھی نہیں رہے گا اللہ سب توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ تو مسلمان اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یا اس کے قرض کو ادا کر، یا اس کو کھانا کھلا۔ مسلمان کو کھانا کھلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔
تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا بھی ایک نیکی ہے. جھوٹے جوک بول کے نہیں, ایسے انداز میں کہ آپ کی بات سے اس کے دل میں خوشی پیدا ہو, وہ اپنے غم کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح بھول جائے. پریشان بیمار کے پاس آپ گئے اور جا کے بول بہت خراب ہوئے تم, وہ بیمار سوئے پڑا ہو, بول رہا کیا ہوا, میرے کو آئینہ لاؤ, میرے کو دیکھنا میرا کیا ہوا ہے. آپ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے بیمار کے پاس جا کے, لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی بات نہیں. لا بأس کا مطلب کیا ہے, کچھ نہیں ہوتا, بیمار ہوا نا کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا اس بیماری میں تم کو. ساری جو بھی سونا آگ میں ڈالے تو کیا ہوتا, پاک ہو جاتا ہے, اور بہتر بنا کے نکالے گا اس میں سے اللہ. تو اس کو حوصلہ دینا چاہیے, اس کو خوش کرنا چاہیے, نہ یہ کہ اس کو مطلب اپنی ہمدردی بتانے کے لیے, ایویڈنس دینے کے لیے اس کو ایسا بتائے کہ وہ گھبرا جائے گا. نہیں ہونا چاہیے ایسا. مسلمان سے ملو تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو. نمبر 20, ایمان کی سب سے افضل ترین صفات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الایمان الصبر والسماحہ. ایمان کی سب سے اعلیٰ ترین خصلتیں دو چیزیں ہیں. نمبر 1 صبر اور دوسرے سماحت. صبر کیا ہے؟ جمے رہنا, دین پر جمے رہنا. ایمان واقعی مطالبہ انسان سے اس چیز کا کرتا ہے کہ ایک آدمی دین پر جمع رہے پابندی کے ساتھ. صبر کے معنی جمنے کے ہیں, اور یہ دو اعتبار سے جمنا ہے. ایک, اللہ رب العالمین کی طرف سے تکلیفیں اس پر آئیں گی دین پر چلنے کی وجہ سے, ایمان قبول کرنے کی وجہ سے. کبھی فقر فاقہ آئے گا, کبھی بیماری آئے گی, کبھی کوئی اور مصیبت آئے گی, کبھی دعوت کے میدان میں آئے گی. اس پر جمے رہنا, حق کو چھوڑنا نہیں. 2 شکایت کرنا نہیں, دونوں چیزیں ہیں. دین پر جمے رہنا اور اس کو چھوڑنا نہیں حق کو تکلیفوں کی وجہ سے. 2 تکلیفیں آئیں گی, اللہ کی شکایت نہیں کرنا, کیا اللہ ایسے تکلیف ڈال رہا, دیکھو نا اللہ کیسا کر رہا میرے ساتھ میں, کیا کرے گا وہ دور کرے گا. اللہ کی ڈالی ہوئی تکلیف کسی اور کے سامنے تو شکایت کرے گا, وہ تیری تکلیف دور کر پائے گا, نہیں کر سکتا ہے. تو صبر کرنا. دوسرے سماحت. سماحت کیا ہے؟ سہولت. ایک آدمی, علماء نے کہا اس میں کہ سماحت یہ ہے کہ ایک انسان اپنی قدرت کے مطابق عمل کرے, اپنی قدرت کے مطابق عمل کرے. یہ نہ کرے کہ بے جا اپنے طاقت سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, خذوا من العمل ما تطیقون. اعمال میں سے اتنا ہی اپناؤ جتنا تمہاری طاقت ہے. ہر آدمی کی طاقت الگ الگ ہوتی ہے, ہر آدمی کی طاقت الگ ہوتی ہے. سنا یہاں پہ واقعہ جمعہ کے خطبے میں, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا مال خرچ کر دیا, جو جیب میں تھا سب دے دیا. اب گھر پہ جا کے بیٹھا, بیوی کو کیا بتاؤں میں, کھانے پینے کے لیے, بچوں کی فیس کے لیے, گھر کا کرایہ دینے کے لیے, کیا کروں. امام صاحب ایسا جوش دلائے, ہوش ہی غائب ہو گیا. میرا دے دیا سب جو جیب میں تھا, اور کارڈ بھی دے دیا, میرا ڈیبٹ کارڈ. صحیح ہے یہ؟ نہیں. کیوں؟ تو نبھا نہیں سکتا اس کو وقتی جوش کے تحت نہیں, بلکہ ایک آدمی سوچے سمجھے فیصلے کے تحت عمل کی پابندی کرے. تیری طاقت کتنی ہے, تیری اوقات کتنی ہے, تیری حیثیت کتنی, تو ابوبکر صدیق کی برابری کرنے جا رہا. ویسے نہیں تھے وہ لوگ, وہ دے کے سوچتے تھے اور ہوتا تو دیتا. ان کا حال کیا تھا, سب لٹا کے. اسی لیے صحابی ان سے کہا نا کہ یعنی تمہارے بدلے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم قتل کر دے تو, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ تو کہا کہ اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ ہمارے بدلے کانٹا بھی چھپے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر ایک سے زیادہ جان ہوتی تو وہ لٹا دیتا ہے, ایک ہی جان ہے میرے پاس. تو یہ جو چیز ہے وہ ان کی تھی. ہم لوگ کہاں ہیں, مطلب ہم لوگ بہت دور ہیں ابھی. وہ ہمارے لیے خالی دیکھنے کے لیے, ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ تھے. ہم لوگ ویسے نہیں ہیں. ہم ان کے راستے پہ چل سکتے, ان کی رفتار سے نہیں چل سکتے. فرق ہے اس میں. تو افضل الایمان الصبر والسماحہ. تو اس کو امام البخاری نے اپنی تاریخ میں, تاریخ کبیر میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے نمبر 21, بہترین نماز کون سی, اچھے سے اچھی نماز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعہ. سب سے افضل نماز اللہ کے نزدیک
جمعہ کی صبح کی جماعت سے نماز ہے۔ دن کون سا؟ جمعہ۔ کون سی نماز؟ کیسے؟ تین چیزیں ہونا چاہیے ساری نمازوں میں۔ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جمعہ کے دن کی فجر کی نماز اور جماعت کے ساتھ۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں جس میں جمع ہو بہترین نماز ہے، بہترین نماز ہے۔ تو اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل۔ نوافل، اب یہ تو فریضے کے بارے میں دیکھا ہم نے، نوافل میں کون سی نماز افضل ہے؟ کہا کہ ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد وہ نماز ہے جو آدمی رات کے وقت میں پڑھتا ہے۔ کون سی نماز ہے یہ؟ تہجد کی نماز ہے، رات میں آدمی پڑھتا ہے، وہ ساری نمازوں میں سب سے افضل۔ لیکن کب؟ کس کے بعد؟ بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد۔ فرض کا مرتبہ اس سے بڑھ کے ہے۔ بعض زاہد صوفیہ میں دکھائی دیتا ہے کہ فرائض کی کوئی پابندی نہیں، نوافل کا اہتمام ہے، جہل ہے یہ۔ افضل کیا ہے؟ ہمیشہ فرض ہمیشہ افضل رہے گا، نفل چاہے گنتی میں بڑھ جائے اس سے کم ہی رہے گا، نفل کبھی فرض کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں، وہ فرائض کی مساوات نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے۔ ہاں ان میں کوئی کمی رہ گئی فرائض میں، اس کی بھرپائی نفل سے ہوتی ہے۔ تو کہا کہ سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ نماز ہے جو جوف اللیل، جوف پیٹ کو کہتے ہیں، ایک دم رات کے اندر حصے میں اور اخیر حصے میں۔ کون سا افضل وقت ہے اس کا؟ رات کے 3 حصے اگر آپ کر دیں تو تیسرا حصہ جو آخری ہے یہ کیا ہے؟ یہ سب سے افضل ہے، جس میں عموماً شب برات والے سو جاتے ہیں۔ آدمی کی طاقت ہے بھائی، کبھی جاگا نہیں رات میں، ایسا ایک دن جگائیں گے دولہا بنا کے، اس کو لائٹنگ لگا کے، کیا ہونے والا اس کو؟ وہ بیٹھتا جاگتا، پہلے 100 رکعت پڑھا میں نے، اپنا کوٹا پورا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب آخری وقت ہوتا فجر کا تو ذرا گھر پہ بھی جا کے دیکھ کے آتا، جاگ رہے کہ سو رہے۔ اب گھر پہ جاتا دیکھتا بیوی بھی سوئی ہوئی، بچے بھی سوئے ہوئے، تو میں بھی تھوڑا سو جاتا، جو سو جاتا تو فجر کی نماز بھی غائب۔ سب سے ڈینجر ٹائم وہ ہے، آدمی سو جاتا اس میں۔ تو الصلاۃ فی جوف اللیل، رات کے وقت میں پڑھی جانے والی نفل نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر یہاں جانا وہاں جانا، جنگیں، اور پھر اتنی سرکشی، سازشیں، مشرکین کی تکلیفیں، منافقین کی تکلیفیں، یہود و نصارہ، مسلمانوں کے مسائل، پھر دین سکھانا، یہ سب کر کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات میں آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے۔ اور جب رات کی نماز ہو جاتی تو وتر کا وقت جب ہوتا مجھ کو جگا دیتے کہ آپ کی نماز بہت لمبی تھی، حضرت عائشہ کو اٹھا دیتے، پھر کہتے میں بھی اٹھ جاتی۔ تو اتنا کر کے رات میں آپ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کرتے، کہا کہ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ انہیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ عمر کتنی ہے؟ آپ سوچیے، 40 میں تو نبوت ملی، 40 کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، 40 اور 13 کتنے ہوئے؟ 53 کے بعد کی بات ہے، یعنی اس عمر میں جا کے آپ اتنی نماز پڑھ رہے ہیں، سوچنے کی چیز ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، نوافل میں سب سے افضل ہے۔ اسی طرح سے تہجد کے علاوہ، تہجد کی نماز نفل ہے، لیکن نوافل میں 2 قسم کی نمازیں ہیں، ایک رواتب ہیں اور ایک مطلق نوافل ہیں۔ مطلق نوافل جب جی چاہے پڑھیں، ایک ہے نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نمازیں ہیں، ان میں کون سی افضل ہیں، کیسے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا افضل صلاتکم فی بیوتکم الا المکتوبہ، سب سے افضل نمازیں کون سی ہیں؟ جو گھروں میں پڑھی جائیں سوائے فرض نماز کے، یعنی نوافل کے لیے اصل کیا ہے؟ گھر میں پڑھنا، یہ افضل ہے۔ لیکن دھوکہ نہیں دینا اپنے آپ کو، گھر پہ جا کے پڑھیں گے، گھر پہ جا کے پڑھیں گے اخبار، بعض اوقات شیطان کے دھوکے ہیں سارے۔ فرض نماز تو نہیں ہے گھر پہ، فرض نماز کہاں پڑھنا چاہیے؟ مسجد میں، فرض نماز مسجد میں پڑھی جائے گی۔
لیکن نوافل کے لیے افضل کیا ہے؟ مسجد میں پڑھنا جائز ہے، کوئی آدمی مسجد میں پڑھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو آدمی اس کے دل میں چور بیٹھا ہوا ہے اس نے مسجد میں ہی پڑھنا، اس نے کہاں پڑھنا؟ وہاں ہو جاتی، لیکن وہاں نہیں ہوتی اگر تو پھر آدمی نہیں، اگر کوئی سمجھ لیجئے گھر پہ آ کے نہیں پڑھتا ہے تو اس نے مسجد میں پڑھنا، اور اگر لگتا ہے کہ نہیں پڑھوں گا میں گھر پہ جا کے، تو افضل نماز وہ ہے جو گھر پہ پڑھی جائے، بلکہ وہاں جہاں کوئی نہ دیکھے اس کو، اگر وہاں وہ نماز پڑھتا ہے تو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کا ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے، وہاں اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 50 نمازوں کا، بہت بڑی بات ہے۔ تو آدمی نوافل کا اہتمام کرے، سنن کا اہتمام کرے، اور گھر میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بیوی کو بھی ریمائنڈر ہو جاتا، کھانا نہ پکا کے جلدی سے نماز میں لگ جاتی ہو، اور بچے بھی دیکھتے ابو کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے، تو نماز کا ماحول گھر میں بھی بنتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا، گھر پہ جا کے پڑھیں گے، گھر پہ آ کے بیٹھے پھر لگ گئے واپس کس میں؟ ہاں، موبائل، واٹس ایپ۔ ماشاء اللہ معلوم ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے، موبائل فون نے یعنی کیا کریں پورا یعنی حالات بدل دیا، پورے حالات بدل دیا۔ اسی طرح سے نماز کی صفت خصوصاً نوافل میں کیا بہترین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاة طول القنوت، افضل الصلاة طول القنوت۔ قنوت کے معنی دوام الطاعہ کے ہیں، لگاتار فرما برداری کرنا ہے، لیکن جب نماز سے اس کو جوڑا جائے تو قیام اور قرات اس کی مراد ہوتی ہے، کیونکہ قرات کہاں ہوتی ہے؟ رکوع میں، سجدے میں نہیں، اتحیات میں نہیں، قرات کہاں ہوتی ہے؟ قیام میں۔ تو سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام ہو، لمبی قرات ہو۔ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جس میں لمبا قیام ہو اور لمبی اس میں قرات ہو۔ تو یہ نوافل کے اعتبار سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، لمبا قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوافل کی اصل شان قیام کا لمبا ہونا ہے، اللہ کے سامنے آدمی ہاتھ باندھے کھڑا رہے اور اپنی بندگی کا ثبوت دے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے کھڑے رہو فرما بردار بنے ہوئے۔ تو یہ لمبا قیام آدمی کرے نوافل میں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اگر کوئی لمبا قیام کرنا چاہتا ہے لیکن یاد تو زیادہ ہے نہیں، تو ایک تو صورت اس کی یہ ہے، دوسری صورت یاد ہے، کئی صورتیں بھی ایک رکعت میں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قیام اللیل میں اگر ایک آدمی مصحف لے کے بھی پڑھتا ہے، دیکھ کے پڑھتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ قیام اللیل میں اگر آدمی مصحف لے کے، آج کل تو موبائل بھی ہیں لیکن نوٹیفیکیشن بند کر دو اس کو، تو موبائل اس میں بھی چلو میسج بھی آ رہے، اس کے اندر جواب بھی دے رہے، نماز پڑھ رہا ہوں میں۔ ہاں نہیں، اس میں آدمی کیا کرے؟ فلائٹ موڈ میں ڈال دے اس کو، اور اس کے بعد اس میں قرآن کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، آدمی آسانی سے اس کو جیب میں بھی رکھ سکتا ہے، پورا مصحف بڑا لے کے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، تو کم سے کم موبائل میں آدمی لے کے نماز پڑھ سکتا ہے ہاتھ باندھ کے۔ تو یہ بھی اچھی چیز ہے، کرنا چاہے تو آدمی کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے ذکوان، قیام اللیل میں وہ مصحف لے کے پڑھاتے تھے اور پیچھے لوگ پڑھتے تھے، تو اس میں کوئی قباحت یا ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں اصل قرات کا حکم ہے، کیسے کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرائض میں دیکھ کے پڑھنے کا ثبوت نہ آپ سے ملتا ہے نہ صحابہ سے، آپ تو امی تھے، صحابہ سے بھی نہیں ملتا ہے، لہٰذا ہم فرائض میں اور سنن میں نہیں کریں گے۔ ہاں قیام اللیل میں ان سے ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جہاں کی وہاں دلیل اپنی جگہ فٹ رہتی ہے، چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے، زبردستی اس کو اپنی عقل سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 22، عورت کی بہترین نماز کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر صلاۃ النساء فی قعر بیوتہن، عورتوں کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے ایک دم اندرونی حصے میں ہو۔ عورت کے لیے مسجد آنا جائز ہے، لازم نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے، عورت کے لیے مسجد آنا جائز ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تمہاری عورتیں اگر تم سے مسجد آنے کی اجازت چاہیں، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ،
اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو، تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن عورت اجازت مانگے گی اور آئے گی، یہ بھی معلوم پڑا حدیث سے کہ عورت کیا کرے گی، شوہر سے یا باپ سے اجازت لے کے جائے گی۔ دوسرا یہ کہ یہاں یہ معلوم ہوا کہ افضل نماز عورت کی کون سی ہے، جو گھر کے اندرونی حصے میں، تو اس کے لیے افضل وہ ہے، نہ کہ مسجد۔ افضل کیا ہے؟ گھر ہے اس کے لیے۔ گھر کا کون سا حصہ جس میں مہمان آتے؟ ہاں، کیوں؟ پردے کی وجہ سے، کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ اندر کا حصہ جہاں کسی کا آنا جانا نہیں، گھر کے خاص ہی لوگ آتے ہیں اس کے اندر، محرم ہی آتے ہیں اس میں، تو ایسی جگہ وہ پڑے جہاں پردے کا اہتمام خاص ہو، نہ کہ ایسے کمرے میں جہاں لوگ آتے جاتے ہوں۔ تو یہ افضل نماز ہے، اس کی زیادہ ثواب ملے گا اس کو۔ لیکن اس سے کوئی یہ دلیل نہ لے کہ عورتیں مسجد نہیں جا سکتی، کیوں؟ اس کی حدیث یہ ہے افضل کی، اور اس کی حدیث کیا ہے؟ منع مت کرو۔ تو عورتیں اگر آنا چاہیں تو ان کو منع بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن فضیلت اس میں ہے۔ اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے۔ صفوں میں بہترین صف کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف ہے، بدترین صف آخری صف ہے۔ سب سے بہترین پہلی اور بدترین آخری، اور عورتوں کی سب سے بدترین پہلی اور سب سے بہترین آخری۔ کیوں ایسا؟ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی اور مردوں کے پیچھے رہا کرتی تھی، تو مردوں سے جتنا قریب ہوں گی اتنا اچھا نہیں، جتنی دور ہوں گی اتنا اچھا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے بہترین صف کون سی ہے مردوں کے لیے؟ پہلی۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو قرعہ ڈالنا پڑے گا ان کو صف میں آنے کے لیے۔ جیسے دو جا رہے تھے اور ایک ہی جگہ ہے، نہیں میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، دونوں میں سے قرعہ ڈالیں گے، جس کا نام آئے گا وہ جائے گا۔ کہاں کریں گے؟ یہ تو بولیں گے تم جاؤ قرعہ ڈالو۔ دوسرے کو کیوں بڑھایا آدمی آگے؟ خود جائے آگے، قیامت کے دن آگے بڑھائے گا، تو جا جنت میں بولے گا۔ نیکی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے سبقت کو بہتر بتایا ہے۔ فاستبقوا الخیرات کہا نا، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، پہلے آپ وہاں نہیں، خیر کے کاموں میں آدمی آگے بڑھے۔ ہاں، مقام میں پہلے آپ، کام میں پہلے میں۔ قوم کا اگر یہ مزاج بن جائے کہ مقام میں دوسروں کو آگے بڑھائے اور کام میں خود آگے بڑھے تو قوم بہت کام کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 24، بہترین روزہ کون سا؟ بہترین روزہ کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان الشہر الذی تدعونہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ اس مہینے کا جسے تم محرم کہتے ہو۔ اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ محرم سے مراد کون سا روزہ ہوا؟ عاشورہ کا روزہ۔ تو عاشورہ کا روزہ کب ہوتا ہے؟ 10 کو ہوتا ہے۔ عاشورہ کا 9 کو نہیں ہوتا ہے، 10 کو ہوتا ہے۔ عاشورہ سے بنا ہے نا، عاشورہ 10 کو ہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہود بھی اسی دن تو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگلے سال اگر ہم زندہ رہیں تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو 9ویں کا زائد ہے، وہ مخالفت کی غرض سے ہے، ورنہ اصل روزہ کب ہے؟ 10 کا ہے۔ تو 10 اصل ہے اور اس کے ساتھ جوڑی کس کی ہے؟ 9 کی ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے بھی افضل ایک دوسرا روزہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ کا روزہ ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، آپ نے کہا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے پچھلے سال اور اگلے سال کے۔ پچھلا سال کون سا؟ جو چل رہا، کیونکہ ذوالحجہ کہاں ہے؟ ایک دم سال کے سٹارٹنگ میں ہے، اخیر میں ہے، اور اس کے بعد اگلا سال ہے۔
تو پچھلے اور اگلے دونوں سال کے گناہوں کا کفارہ یہ بن جاتا ہے۔ وسئل عن صوم یوم عاشورہ، آپ سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں کیا؟ فقال یکفر السنۃ الماضیہ، آپ نے فرمایا وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ عاشورہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ، اور ذوالحجہ کا عرفہ کا روزہ پچھلا اور تو یہ 2 سال کے گناہ، سوچے 2 سال کے گناہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کنجوس آدمی نہ سوچے اللہ اتنا کیسا دے رہا، اللہ دے گا بھائی، اللہ جو چاہے دے، ہے نا۔ ہم لوگ اپنے بخل حصوں کیسا ہوتا، حدیثوں میں شک کرنے لگ جاتے ہیں، ایک روزے سے ایسا۔ اللہ تعالیٰ ایک زناکار عورت، اس کو ایک کتے کو پانی پلانے پر زندگی بھر کے گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے، وہ روزے جیسے مبارک عمل پر 2 سال کے گناہ معاف کر دے، کیا بات ہے؟ نہیں کر سکتا؟ لیکن یہ قاعدہ یہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ پسند آیا تو، نہیں تو نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ دونوں میں فرق ہے۔ آپ بولیں گے پھر روزے سے بڑھ کے وہ ہوا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک نیکی سے اور اس کے پیچھے کے جذبے سے خوش ہو جاتا ہے، اور کسی چھوٹے گناہ یعنی نیکی پر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بطور قاعدہ ذکر کیا، یہ سب کے لیے، یہ سب کے لیے ہے، وہ کسی خاص کے لیے تھا۔ وہ ہو گیا، واپس ہوگا کہ نہیں؟ جیسے وہ آدمی بولے میں نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، خالی کتوں کو پانی پلاتا، چلے گا؟ ہاں، بولے جب اس کی مغفرت تو اس کی پسند کر لی اللہ نے نہیں کی، تیری کی کہ نہیں معلوم ہے، اس کو معلوم ہے نہیں۔ تو یہ اصول و ضابطے کے تحت فضیلت ہے، اور وہ کیا ہے؟ پسند آ گیا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی علماء نے کہا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فضیلت ہے عرفہ کے روزے کی، اس کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور عاشورے کے روزے کا تعلق کس سے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بعد میں دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حج جو یعنی اللہ کی طرف سے فرض ہوا ہے 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ علماء نے راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، تو اخیر میں ہوا ہے۔ تو یہ حدیث بعد والی ہے جس میں ذوالحجہ کی یعنی عرفہ کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور اس میں 2 سال ہے، اس میں 1 سال ہے۔ ٹھیک ہے، روزوں کے اعتبار سے، نوافل کے اعتبار سے افضل روزے صفت کے اعتبار سے، تتابع کے اعتبار سے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم افضل الصیام عند اللہ، یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ افضل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صوم افضل الصیام عند اللہ، سارے روزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین روزے رکھ۔ کون سے؟ صوم داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے روزے۔ داؤد علیہ السلام نبی تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، دیکھیے روزہ ہم سے پہلے بھی تھا۔ صوم داؤد علیہ السلام کیسے؟ کان یصوم یوما ویفطر یوما، حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دن رکھتے، رمضان کی بات نہیں چل رہی، ایک دن رکھوں گا ایک دن چھوڑوں گا، داؤد علیہ السلام کا روزہ نوافل کی بات ہے، ایک دن رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ تو کان یصوم یوما ویفطر یوما، یفطر حدیث میں جو آتا ہے افطرا، ایک تو افطار کے لیے بھی آتا ہے جو مغرب کے وقت میں ہم کرتے ہیں، اور ایک آتا ہے روزہ نہیں رکھنا۔ تو آدمی کہے گا ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے، تو وہ افطار مراد نہیں یہاں پہ جو ہمارے یہاں کھانے والی افطار ہوتی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھتے تھے یعنی کھاتے تھے، توڑنا ہوتا ہے۔ افطار کا مطلب کیا ہے؟ توڑنا۔ اذا السماء انفطرت، پھٹ جانا آسمان، تو توڑنے کے معنی میں آتا ہے فطرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صیام الدہر پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض صوفیوں کے بارے میں آتا ہے، بعض سلف سے بھی آیا ہے، لیکن وہ مرجوح ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے افضل کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو حدیث نہ پہنچی ہو سکتا ہے ان کے نزدیک اس کی کچھ تأویل ہو، لیکن افضل ترین چیز کیا ہے کہ ایک آدمی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہیں رکھے، سال بھر روزے رکھنا لگاتار، جس کو صیام الدہر کہتے ہیں۔ صیام الدہر، زندگی بھر روزہ، سال بھر روزہ، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے 3 جو صحابی تھے
انہوں نے کہا نا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا میں رات بھر سوؤں گا ہی نہیں، عبادت ہی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے باہر نکلے، آپ نے کہا تم ہی ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول۔ کہا کہ میں رات میں قیام اللیل کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور دیکھو میں نے اتنے سارے نکاح کیے ہیں، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، تو جو میرے طریقے سے اعراض کرے مجھ سے نہیں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ افضل کیا ہے؟ کبھی روزہ رکھنا، کبھی نہیں بھی رکھنا، لگاتار روزے رکھنا زندگی بھر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں، اور آپ نے اس کو افضل قرار دیا بھی نہیں۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو میں نے بیان کی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل ترین صوم یہ ہے۔ افضل حج یا حج کے افضل ترین اعمال میں سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الحج العج والثج۔ افضل الحج العج والثج۔ العج کا مطلب ہوتا ہے تلبیہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کی آواز اونچی رکھی جائے، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ جو کرتے ہیں تو یہ اونچی آواز سے کیا جائے، جہرن کیا جائے۔ اور والثج قربانی کا جو جانور حج کا ہوتا ہے، قربانی کا جانور ذبح کر کے اس کا خون بہانا۔ تو یہ دو اعمال ہیں جو حج میں افضل ترین اعمال ہیں، تلبیہ اور ذبح۔ تلبیہ اور ذبح یہ اعظم اعمال ہیں حج کے۔ حاجیوں کے لیے یہاں نہیں کہ قربانی میں آدمی کرے لبیک اللہم لبیک، نہیں، بلکہ کہاں کے لیے ہے؟ یہ حج کے لیے ہے، العج والثج۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سارے جانور ذبح کرتے ہیں اور گوشت کا کیا، اور کیوں جیو ہتیا کرتے؟ ہمارے دین میں ایسا ہے، ہمارے دین میں ایسا ہے کہ جانور ذبح کیا جائے گا، تو ہم کرتے ہیں۔ اب اتنا پیسے جمع کریں گے تو کتنے غریبوں کے گھر بسیں گے، شادیاں ہوں گی۔ ہاں سگریٹ چھوڑتے رہا، گھر میں اتنے خرچہ کرتا، کیبل نیٹ ورک نکالتے رہا، ہے نا، موبائل اتنا مہنگا کیوں نہ، آئی فون تیرے کو چھوٹا سا لے لے، وہ نوکیا والا پرانا۔ نہیں کرتا آدمی، اپنی فضول خرچی باقی رکھتا ہے، شرعی احکام کو کٹ کرنے کی کوشش کرتا۔ کیوں قربانی کرتے اتنی، تم کیوں پیسہ اتنا ڈالتے اس کے اندر، اتنے بکرے مہنگے کیوں لاتے؟ نہیں، شرعی اعمال چھوڑے نہیں جائیں گے، شرعی اعمال کا اہتمام جاری رہے گا، اسلامی شعائر کو زندہ رکھا جائے گا۔ باقی زندگی سے ہم وہاں ہم کم کریں گے، لیکن یہاں سے کم نہیں کریں گے۔ ماڈرن مائنڈ گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے اس میں، تو یاد رکھیں اس چیز کو۔ ڈیبیٹ دیکھ کے آپ متاثر نہ ہوں، آگے ڈیبیٹ آئیں گے ایسے، ہاں آگے ڈیبیٹ بہت آنے والے ہیں۔ اس حدیث کو امام الترمذی، ابن ماجہ، حاکم اور بہقی نے، اور اسی طرح سے امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ بہترین ہجرت کون سی ہے؟ 26۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ چھوڑنا، چھوڑنا، جگہ چھوڑنا، شخص چھوڑنا، کام چھوڑنا، تینوں اعتبار سے ہوتا ہے۔ جگہ چھوڑنا جیسے دارالکفر کو چھوڑ کے دارالایمان میں جانا، یا ایسی بستی چھوڑنا جہاں پر دین پہ نہیں چل سکتے ہیں، اور ایسی بستی میں جانا جہاں دین پر چلنا آسان ہو، فسق و فجور سے نکل کے صالحین کے ساتھ جائے۔ جیسے وہ 99 قتل کیا تھا، اس کو کیا بولے تھا عالم نے، کیا کہا تھا؟ اس بستی سے جا، یہ اچھی بستی نہیں، ان لوگوں کے پاس جا کے وہاں عبادت کر۔ چھوڑنا برے ماحول کو۔ 2، برے لوگوں کو چھوڑنا، بدعتی، فاسق، فاجر، ان کی مجلسوں سے دور رہنا، سلف ہمیشہ کرتے آئے اس کو، چھوڑو اس کو، دور رہو اس سے۔ برا صحبت، حدیث میں بتایا گیا، عطر والا، ہاں بھٹی والا، بری صحبت چھوڑنا۔ اسی طرح سے برے اعمال چھوڑنا۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ افضل المہاجرین من ہجر ما نہى اللہ تعالی عنہ۔ سارے مہاجرین میں سب سے افضل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں پہ زوال آ رہا ہے۔ اچھا سونے والے کو اٹھاؤ تو بتا، نہیں سو رہا ہوں۔ افضل المہاجرین من ہجر ما نہى اللہ تعالی عنہ۔ سارے مہاجرین میں سب سے افضل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو امامت تک بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہو کیوں ہنس رہے لوگ وہ بھی ہنس رہے لیکن معلوم
کچھ بات ایسی ہوگی بھائی میں ابھی تو نیند سے اٹھا ہوں. ہاں اب اگر نہیں ہنستا ہوں تو معلوم ہو جائے گا کہ میں سو رہا تھا. افضل المہاجرین من ہجر ما نہى اللہ تعالی عنہ. ہجرت کا مقصود کیا ہے؟ ایک آدمی برے علاقے کو چھوڑے کیوں؟ وہ گناہ میں مبتلا ہوگا. ایک آدمی برے لوگوں کی صحبت چھوڑے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ رہ کر وہ گناہ میں مبتلا ہوگا. تو ان دونوں ہجرتوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک انسان گناہ سے بچے. تو اصل مقصود ہجرت کا یہ ہے کہ ایک آدمی کفر اور معصیت سے بچے. تو کہا کہ سارے مہاجرین میں سب سے افضل وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی پوری زندگی آدمی ہجرت کرتا ہے، کفر و شرک سے ایمان کی طرف، بدعات سے اور آزاد روی سے رسول کی طاعت اور سنت کی طرف، اللہ کی یعنی نافرمانی سے اللہ کی طاعت کی طرف. ایک آدمی زندگی بھر اس کی ہجرت چلتی رہتی ہے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے اللہ کی طرف رجوع، مسائل کے اندر اللہ کی طرف. اس کا کبھی قلب سے کبھی بدن سے ایک آدمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ہجرت ہوتی ہے اس کی. زندگی بھر آدمی اس کے حالات ایک حال سے دوسرے حال میں جاتا رہتا ہے. اس کو چھوڑنا ہے غفلت سے اللہ کے ذکر کی طرف، معصیت سے طاعت کی طرف، کفر و شرک سے ایمان اور توحید کی طرف، بدعات سے سنت کی طرف، آزادی سے پابندی کی طرف. زندگی بھر کرنا ہے، یہ ہجرت چلتی رہتی ہے. سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ نمبر 27. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہاد من جاہد نفسہ فی ذات اللہ عز وجل. سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طلب میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرے. سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا. اس سے دوسرے جہاد کی نفی نہیں ہوتی ہے، اس کے اپنے مراتب ہیں، اس کے اپنے اوقات ہیں. جہاد کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جہاد خالی نفس سے جہاد کرنا ہے. افضل ہیں، باقی اپنی جگہ باقی ہیں. یہ نہیں کہ آدمی سب کہے جنگ اسلام میں جنگ نہیں ہے، جہاد ہے ہی نہیں. جہاد کا مطلب نفس سے جہاد ہے. دیکھو صوفی صاحب جیسا کر رہے ویسا حق ہو حق ہو حق ہو. جنگ اسلام میں ہے اور قیامت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی. تو جہاد اسلام میں ہے، لیکن افضل الجہاد کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا. شیطان کے مقابلے میں جہاد، نفس سے جہاد، یہ سارے جہاد مختلف قسمیں ہیں. فاسقین سے جہاد. اصل جہاد کیا ہے؟ اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی نفس کے خلاف لڑنے والا بنے. دوسروں کے خلاف لڑنا یہ آسان ہے، اپنے نفس کے خلاف لڑنا یہ مشکل ہے. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ. افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے جہاد کرے. دوسرا جہاد اس کی حدیث آگے آ رہی ہے، وہ بھی جہاد ہم کو دیکھنا ہے. ابن النجار نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے جہاد کی قول کے اعتبار سے دوسری قسم کیا ہے؟ فرمایا افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر. افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے عدل و انصاف کی بات آدمی کرے. ایک بادشاہ ظالم ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے. اب اس سے ملاقات کر کے آدمی اس کے سامنے کہے یہ ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے، تم انصاف کرو اور صحیح بات یہ ہے. یا وہ کوئی غلط کام کرے، ظلم کرے اور کسی سے پوچھے صحیح کیا نا میں نے، اب یہ کیا کہے، ہاں بولے کہ نہ بولے. تو اب یہ کیا بول رہا ہے؟ نہیں، یہ ظلم ہے، انصاف نہیں ہے. یہ بہت خطر کی چیز ہے، اس کی گردن بھی اڑا سکتا ہے. تو یہ جہاد ہے کہ ایک آدمی ظالم بادشاہ کے سامنے کیا کریں؟ حق بات بولے، عدل کی بات بولے، انصاف کی بات بولے. تو یہ بھی یاد رکھیں. ہاں یہ اس سے کوئی دلیل نہ لے کہ راستوں میں پروٹیسٹ کرنا جو ہے کیا ہے وہی ہے، نہیں، وہ راستے میں بولنے کی چیز نہیں. کدھر ہے؟ عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے پاس، ظالم بادشاہ کے پاس. تو اس کے پاس جا کے اس سے ملاقات کر کے یا خط بھیج کے اس کے پاس، اس تک بات پہنچنا چاہیے، اس کو بولنا چاہیے. نہیں کہ پورے گاؤں میں آدمی بولے، اس سے وہ ماننے والا بھی نہیں مانتا. اور کتنے سارے پروٹیسٹ ہوتے ہیں آج کل. تو پروٹیسٹ جو ہے یہ رسم بن گیا ہے. گورنمنٹ بھی کیئر نہیں کرتی، کرنے تو تھوڑے دن کریں گے، اس کے بعد چپ بڑھ جائیں گے. کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ ریگولر کر پائیں گے
نہیں، اس کا ایک سیزن رہتا ہے. چاہے قرآن کے خلاف کوئی بول دیا 4 دن پروٹیسٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول دیا 5 دن پروٹیسٹ، یہ چلتا ہے، اس کے بعد میں ختم ہو جاتا ہو. ان کو معلوم ہے کتنے دن چلنے والے، ان کی بیٹری زیادہ نہیں ہے، بیٹری اترے گی ان کی، رک جاتے. کیا کیا اس کے بعد؟ اس کے بعد کیا؟ کچھ بھی نہیں، ختم. آدمی کو چاہیے کہ وہ حل نکالے مسائل کا. اگر کوئی قرآن کے بارے میں بول رہا ہے، تم صحیح کیا ہے بتاؤ قرآن میں. بولے ہم کو نہیں معلوم تو کیسا بتائیں گے ہم. رسول کے بارے میں کوئی بتا رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ٹیررسٹ ہیں، تم بتاؤ نہیں ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آیت بھی تو پڑھنے نہیں آتی اس کو، تو ہم کیا بتائیں گے لوگوں کو. تو یہ نہیں کہ ہم 4 دن کا پروٹیسٹ کر کے اپنا دل خوش کریں یا ہم بری ذمہ ہوں بھائی ہم نے تو کرے. اکثر اس میں کیا ہوتا ہے، ارے یار نہیں کریں گے پروٹیسٹ تو لوگ بولیں گے تم کچھ بھی نہیں کرے چپ بیٹھے ہوئے. بہت سارے پروٹیسٹ پبلک کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے بھائی ہم نے تو کیے، باقی کسی نے کیا کہ نہیں کیا دیکھو ہم پہلے ہیں. یہ پولیٹیکل ایک اٹیمپٹ ہوتا ہے. سب کی نیتوں کے بارے میں ہم نہیں بولتے ہیں، لیکن پروٹیسٹ سے حاصل کیا ہے؟ حل نکالنا چاہیے اس کا، حل نکالنا چاہیے اس کا. تو اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا جہاد ہے کہ ایک انسان ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولیں اور انصاف کی بات کرے. نمبر 28، قرآن کی سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل القرآن الحمد للہ رب العالمین. قرآن میں سب سے افضل کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. سورتوں کے بارے میں اس کی پہلی آیت سے بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سی سورت ہے. اگر اس کا نام نہ لیا جائے بلکہ پہلی آیت پڑھی جائے تو بھی اس سورت کی یعنی تعریف مراد ہوتی کہ فلاں سورت اس سے مراد ہے. یہ نہیں کہ اتنا ہی افضل ہے بلکہ مراد کیا ہے، وہ پوری سورت. تو سارے قرآن میں سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. بہت عظیم الشان سورت ہے اور سارے علوم، زندگی کا مقصد اور ساری خیر اس میں جمع ہے. ابن قیم نے الفوائد میں بہت ہی جامع انداز میں مختصر تفسیر اس کی بیان کی ہے، واقعی پڑھنے لائق ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ واقعی سورہ فاتحہ میں سب آ جاتا ہے. اس حدیث کو امام حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. دوسری روایت میں تفصیل اس کی ہے. ابو سعید نے معلّہ کہتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. فدعانی، آپ نے مجھ کو آواز دی، بلایا. فلم آتی ہی حتی صلیت ثم اتیت، میں نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بلایا، میں نہیں گیا یہاں تک کہ میں نے اپنی نماز مکمل کی اور پھر گیا. فقال ما منعک ان تأتینی، آپ نے پوچھا کیوں نہیں آئے تم، کیوں نہیں آئے؟ فقلت كنت اصلی، کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. فقال الم یقل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا نہیں کہا ہے کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو تم فوراً جاؤ جب بھی تمہیں پکارے، تاکہ تمہیں وہ زندگی دے، تاکہ تمہیں وہ زندہ کرے، یحییکم، تمہیں زندہ کرے. ثم قال الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد، آپ نے کہا کیا میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم الشان صورت نہ سکھاؤں اس سے پہلے کہ میں مسجد سے باہر نکلوں؟ فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخرج من المسجد، کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر جانے لگے. فذکرتہ، تو میں نے آپ کو یاد دلایا. فقال الحمد للہ رب العالمین، کون سی صورت ہے وہ؟ الحمد للہ رب العالمین. ہی السبع المثانی، یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں. والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ قرآن عظیم ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھ کو عطا کیا ہے. قرآن کے معنی عربی زبان میں کیا ہیں؟ 2. ایک جس کو ہم پڑھتے ہیں
قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، اور دو، پڑھنے کو بھی عربی زبان میں قرآن کہتے ہیں۔ پڑھنے کو، پڑھی ہوئی چیز کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قرآن، اور پڑھنے کو بھی قرآن۔ تو قرآن عظیم، عظیم الشان پڑھنا، وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، سب سے عظیم صورت ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نفل نماز کسی وجہ سے توڑی جا سکتی ہے، نفل نماز، اور بعض محدثین کا یہی منہج ہے کہ نفل نماز جیسے نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے، نفل نماز بھی توڑی جا سکتی ہے، اس سے آدمی گناہ گار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ وہ تو فرض نماز تو پڑھ نہیں رہے تھے، تو آپ نے کیا کہا کہ تم کو کس چیز نے روکا کہ میں نے بلایا اور تم نہیں آئے؟ پھر آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، کیا جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، استجیبو، استجابت تمہارے اندر ہونا چاہیے، تم کو بات قبول کر کے فوراً مان لینا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے، یعنی آنا چاہیے۔ اذا دعاکم، جب تمہیں بلائیں، کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی دے۔ معلوم ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں زندگی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے میں موت ہے۔ ذکر کرنے والا دل زندہ ہے، ذکر چھوڑنے والا دل مردہ ہے۔ کون سی حیات ہے وہ؟ قلب کی حیات ہے۔ تو طاعت سے دل زندہ ہوتا ہے، اور معصیت سے، نافرمانی سے دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ یہود سے اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، کہا اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، تو پتھر سے زیادہ سخت، پتھر کی طرح یا اس سے زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں سخت ہوئے؟ نافرمانی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ تو نافرمانی دل کی موت کا ذریعہ ہے، اور فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا، یہ دل کے لیے کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے۔ امام البخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نمبر 29، قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت کریمہ، جس کے بعد بریڈ اور گوشت ملتا ہے، سڑے ہوئے اخروٹ پہ پڑھتے ہیں جو پڑھنے والے کو معلوم نہیں تھا کیوں پڑھ رہے بھائی کہا کے لیے، اور وہ اس کا کیس اٹکا ہوا ہے نا، وہ حضرت کا، ان کے لیے پڑھ رہے ہیں ایسا۔ آیت کریمہ، آیت کریمہ مصیبت میں پڑھنے کی چیز ہے، لیکن انفرادی ہے وہ، یہ نہیں کہ اخروٹ لے کے بیٹھے پورے گاؤں میں اور وہ پڑھیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا المنذر، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اے ابو المنذر، ابا المنذر، ای آیت معک من کتاب اللہ اعظم، تمہارے پاس جو قرآن ہے، جو علم تم نے حاصل کیا ہے قرآن کا، جتنا یاد کیا ہے، اس میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کا امتحان لے سکتا ہے، یہ دلیل ہے ایگزامز کی۔ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کا ادب ہے کہ وہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ رہے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم، اس کے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ سکھانے کے لیے۔ تو کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال ابا المنذر، پھر آپ نے کہا اے ابو المنذر، ای آیت معک من کتاب اللہ اعظم، تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ یعنی تم نے کون سی یاد کی ہے؟ اب جب دوبارہ پوچھے تو کیا سمجھے؟ اب واقعی پوچھ رہے ہیں مجھ سے، تو کیا کہا؟ قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ والی، یعنی آیت کرسی۔ تو کہا کہ یہ آیت پڑھی تو کہا فضرب فی صدری، سینہ تھپ تھپایا میرا اس طرح سے، اور کہا لیہن لک یا ابا المنذر العلم، اے ابو المنذر تمہارے لیے علم تمہارا مبارک ہو، تمہارے لیے تمہارا علم مبارک ہو، یعنی تمہارا جواب کریکٹ ہے، صحیح ہے تمہارا جواب۔ تو امتحان لیا، جب جواب دیا تو آپ نے اس کی کیا کی؟ تصدیق کی، اور کہا کہ تم کو تمہارا علم مبارک ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کو دعا دینا چاہیے علم کی برکت کی۔ تو
اس سے اور سینہ تھپتھپا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کبھی ہاتھ پکڑ لیتے تھے، کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے، مختلف روایت ہے اس سلسلے میں. تو یہ آپ کی قربت کا ایک طریقہ تھا صحابی سے، یعنی آپ ہاتھ کبھی پکڑ لیا، کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، کبھی تھپتھپا دیا سینے پہ، تو اس طرح سے آپ اپنا تعلق صحابہ سے ظاہر کرتے تھے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اسی کے قریب الفاظ میں تھوڑے فرق کے ساتھ یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. نمبر 30، بہترین تعوذ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں سب سے بہترین؟ ابن عابس الجہنی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا ابن عابس الا ادلک او قال الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون، کہا کہ اے ابن عابس، کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں وہ چیز جس کے ذریعے پناہ مانگنے والے پناہ لیتے ہیں، وہ سب سے بہترین اور افضل چیز جس کے ذریعے لوگ اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں. قال بلا یا رسول اللہ، ابن عابس الجہنی رضی اللہ عنہ کہا ضرور ہے اللہ کے رسول، مطلب اللہ کے رسول بتا رہے اور ہم نہ بولیں. تو یہ سوال پوچھنے میں کیا پھر فائدہ؟ سوال پوچھنے میں فائدہ یہ کہ اٹینشن پوری الرٹ، ایک دم آدمی دھیان سے سنتا ہے سوال کی وجہ سے. تو کہا کہ ضرور ہے اللہ کے رسول. قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ہاتین السورتین. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں صورتیں بھی قرآن کا حصہ ہیں. یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ قرآن کا حصہ ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں لیکن صورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی دعا ہے. لیکن اس سے حدیث میں لفظ کیا ہے؟ ہاتین السورتین، یہ دو صورتیں. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ قرآن کی دو صورتیں مستقل ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مصحف میں ہی اس کو شامل کیا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بہترین پناہ جو اللہ سے مانگی جائے سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، کس سے؟ جادو سے یا کسی اور شر سے، شیطان سے. تو اس سب سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دو بہترین صورتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں جب لیٹتے تو 3 صورتیں پڑھتے. کون سی؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، ہاتھ میں تھتکارتے اس طرح سے، پھر چہرہ، سر، پورا بدن، پاؤں تک پورا اس طرح سے ہاتھ پھیرتے. پھر اس کے بعد پھر پڑھتے، پھر تھتکارتے، پھر چہرہ، سر، بدن، پورا پاؤں تک. پھر اس کے بعد پھر پڑھتے تینوں صورتیں، اور پھر چہرہ، سر، ہاتھ، پاؤں، پورا بدن اس طرح سے ہاتھ پھیرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معمول تھا. تو اس کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کرتے تھے. یہ کرنے والا جادو، جن اور کرنی، دھرنی، برنی جو بھی ہے، کالا جادو، گورا جادو، وہ تو کالا جادو ہوا. اچھا آپ نے اس پہ کالا جادو رہتا تو کہا گورا جادو بھی ہوگا کوئی، ہیری پوٹر. ہاں، بچوں کو بچاؤ. کوئی گورا جادو اسلام میں نہیں ہے کہ بولے نہیں یہ نیک جادو ہے. نیک جادو کون سا رہتا بھائی؟ کفر ہے جادو. جادو کیا ہے؟ جادو کفر ہے. تو جادو سے بچنا چاہیے، اور جادو کی کوئی بھی اچھی قسم نہیں ہے. اس لیے اس کو کالا کیا، وہ پورا جادو کالا ہے، پورا کالا ہے وہ. اس سے حفاظت کے لیے کیا ہے؟ یہ معاوضات ہیں. آدمی روزانہ اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں وہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم کو مسنون اعمال کے اہتمام کی کوشش کرنے والا بنائے. ادھر ادھر کے زبردستی کے ذکر و اذکار لوگ دیتے ہیں، کوئی دلیل اس کی نہیں ہوتی ہے. یہ زیادہ اچھا ہے اور آسان بھی ہے. مسلمانوں میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس کو یاد نہیں ہے، تو عموماً فاتحہ دینے والوں کو بھی یاد ہے. تو یہ آدمی ان کا اہتمام کرے، بجائے اس کے کہ دور دور کی چیزیں کچھ بھی لا کے آدمی پڑھتا رہے جو پڑھنے بھی نہیں آتا اس کو. تو یہ صورتیں پڑھنا یہ حفاظت کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے.